بھارت کی کھیل سے کھلواڑ کی ایک اور کوشش، ایشیا کپ میں پاک بھارت فائنل سے قبل کپتانوں کا فوٹو شوٹ نہ ہونے کا امکان۔ ایونٹ انتظامیہ کے مطابق آج کپتانوں کے فوٹو شوٹ کی کوئی تقریب شیڈیول نہیں، فوٹو شوٹ کا حتمی فیصلہ میچ سے قبل کیا جائے گا۔ روایت کے مطابق دونوں کپتان ٹرافی کے ساتھ پوز دیتے ہیں۔ ایشیا میں کرکٹ کا بادشاہ کون؟ تخت و تاج پر ہوگی کس کی حکمرانی؟ پاکستان یا بھارت؟ فیصلہ کل ہو جائے گا۔ تاریخی مقابلے میں تاریخ بنانے کا موقع، 41 سال میں پہلی بار روایتی حریف فائنل میں آمنے سامنے۔ شاہین سورماؤں سے دو ہاتھ کھیلنے کے لیے تیار، دونوں ٹیمیں آج تیاریوں کو فائنل کریں گی۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھائے، چین، ایران، پاکستان اور روس کا مشترکہ اجلاس میں مطالبہ۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے پر زور، افغانستان کو آزاد، متحد اور پرامن ریاست دیکھنے کے عزم کا اعادہ۔ افغانستان سے دہشت گردی اور منشیات کے خاتمے پر اتفاق، وزرائے خارجہ کا افغان معیشت کے استحکام اور علاقائی رابطوں کو بڑھانے پر بھی زور۔ امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار، امریکی صدر سے ملاقات انتہائی شاندار رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق حوصلہ افزا باتیں کی، انہوں نے امریکی کمپنیوں کو فوری پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، آئی ٹی اور کرپٹو پر گفتگو ہوئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی پر حساس اداروں کے خلاف ٹویٹ کیس میں فرد جرم عائد، اعظم سواتی کا صحت جرم سے انکار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بریت کی درخواست خارج کر دی، متنازع ٹویٹ کیس کی سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وزیر اعظم کی ریلیف اور بحالی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، نقصانات کا تخمینہ لگانے کا حکم۔ اجلاس سے گفتگو میں کہا سیلاب کے بعد فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ آئی ایم ایف نے صوبائی حکومتوں سے بجٹ سرپلس اہداف میں کمی کی وجوہات مانگ لیں، پاکستان کے ساتھ دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری، توانائی شعبے میں گردشی قرضے کے انفلو کے جلد خاتمے کا مطالبہ، لائن لاسز اور بجلی چوری روکنے کے لیے پلان بھی طلب۔ جائزہ مشن وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور صوبائی حکومتوں سے پیر کو مذاکرات کرے گا۔ ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس، پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ ترین بنانا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عزم، کہا پنجاب میں کرائم میں 70% تک کمی آ چکی، کارکردگی اور پرفارمنس میں مقابلے پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان نیوی وار کالج کے وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اقدامات کو سراہا، مریم نواز نے سیلاب میں معاونت پر پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متاثرین کی مدد کی جائے، مشورے کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، پی پی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، ہمایوں خان نے کہا سیاست رواداری اور ڈائیلاگ ہوتے ہیں، لڑائی والا معاملہ نہیں۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کے مطالبے پر ہی زرعی ایمرجنسی اور بجلی بلوں میں ریلیف دیا۔ صہیونی فلسطین میں نسل کشی کر رہے ہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا تقریب سے خطاب، کہا فلسطین میں صحافی اور انسانی حقوق ورکرز نشانہ بنے، دنیا میں جھوٹ کا غلبہ ہے، عالمی برادری غزہ کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ دبئی سے فیصل آباد جانے والی پرواز کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ، غیر ملکی ایئر لائن میں سوار مسافر دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق، 3 برس کی بچی کی طبیعت خراب ہونے پر کراچی سے دبئی جانے والی پرواز کو بھی روکا گیا۔ وفاقی تعلیمی اداروں اور گرد و نواح سے 22 منشیات فروش گرفتار، 18 کلو چرس، 3 کلو ہیروئن اور 3.5 کلو آئس برآمد ہوئی۔ 1 جنوری سے 31 اگست تک منشیات کے خلاف اقدامات کی رپورٹ عدالت میں پیش، شہر اقتدار میں منشیات کے 1314 مقدمات میں 1408 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ پنجگور میں 2 گاڑیوں میں تصادم، خوفناک حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 3 زخمی، بس کراچی سے پنجگور جا رہی تھی، لیویز کے مطابق ایک گاڑی میں ایرانی پیٹرول لایا جا رہا تھا۔
اور ملتان میں سیلاب گزر گیا مگر تباہی کی داستان چھوڑ گیا، ہنستے بستے آشیانے ملبے کا ڈھیر۔ موضع نواب پور اول میں 40 سے زائد مکانات ملیہ میٹ، مکین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ ایشیا میں کرکٹ کا بادشاہ کون، تخت و تاج پر ہوگی کس کی حکمرانی، پاکستان یا بھارت؟ فیصلہ کل ہو جائے گا۔ تاریخی مقابلے میں تاریخ بنانے کا موقع، 41 سال میں پہلی بار روایتی حریف فائنل میں آمنے سامنے۔ شاہین سورماؤں سے 2-2 ہاتھ کے لیے تیار، دبئی کرکٹ اسٹیڈیم بنے گا میدان جنگ، پڑے گا گھمسان کا رن۔ دونوں ٹیمیں آج تیاریوں کو فائنل کریں گی۔ پاکستان کے پاس گروپ میچ اور سپر 4 کی شکست کا بدلہ لینے کا موقع۔ پاکستان کی بولنگ لائن سے بہت امیدیں ہیں، اوپنر ابھیشیک شرما اور گل کو جلدی آؤٹ کر دیا تو بھارتی ٹیم پریشر میں آ جائے گی۔ لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کہتے ہیں بھارتی ٹیم فیورٹ ضرور ہے لیکن T20 کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھی اننگز اور ایک اوور پانسا پلٹ سکتا ہے۔ شائقین کرکٹ ٹیم کی جیت کے لیے پرجوش۔ شافیدین نے پچھلے میچز میں اچھا کھیلا تو وہ آگے بھی میچز میں اسی سے اچھا کھیلتا رہا۔ تھوڑی فیلڈنگ کا آئی گیس تھوڑا ایشو ہے دیٹ اف دے وڈ امپروو اٹ، اور اوپننگ وہ زیادہ اچھی کریں۔ ہمیں ان سے اچھی امید ہے اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ ترقیاتی اہداف، سی پیک پاکستان کی تقدیر بدل رہا ہے۔ آئندہ 2 دہائیوں میں پاکستانی معیشت کو $3 ٹریلین تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی بیجنگ میں میڈیا بریفنگ، کہا پاکستان ہمسایہ ممالک سے بزنس ٹو بزنس تعلقات کا خواہش مند ہے، چین کے تجربات سے مستفید ہو کر برآمدات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ IMF نے صوبائی حکومتوں سے بجٹ سرپلس اہداف میں کمی کی وجوہات مانگ لی۔ پاکستان کے ساتھ دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری، توانائی شعبوں میں گردشی قرضے کے انفلو کے جلد خاتمے کا مطالبہ، لائن لاسز اور بجلی چوری روکنے کے لیے پلان بھی طلب۔ جائزہ مشن وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور صوبائی حکومتوں سے پیر کو مذاکرات کرے گا۔ اسرائیل کی حمایت میں پوسٹ کرنے والی شمع جنیجو وزیر اعظم کے وفد میں کیسے شامل ہوئیں؟ وزارت خارجہ نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ بیان میں کہا وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی خاتون کا نام وفد میں شامل نہیں تھا۔ لیٹر آف کریڈنس پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دستخط تھے۔ خاتون کی نشست وزیر خارجہ کی منظوری کے بغیر تھی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے بین الاقوامی فورس بنائی جائے، جنرل اسمبلی میں جلد قرارداد پیش کی جائے گی۔ کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو کا اقوام متحدہ کے باہر مظاہرین سے خطاب، امریکی فوج سے ٹرمپ کے احکامات نہ ماننے کا مطالبہ۔ کولمبیا کے صدر نے نیو یارک کی گلی میں کھڑے ہو کر امریکی فوج کو بغاوت پر اکسایا، ان کا ویزا منسوخ کیا جائے گا، محکمہ خارجہ کا رد عمل۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی، غزہ سٹی میں بمباری سے کئی عمارتیں اور ادویات کی دکانیں تباہ، 24 گھنٹے میں مزید 58 فلسطینی شہید، تعداد 64,549 ہو گئی۔ بڑے پیمانے پر نقل مکانی سے خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ خان یونس اور دیر البلا میں قحط کا خدشہ ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کر دیا۔ جرم کیا اب سزا بھگتو، ICC نے بھارتی کپتان سوریہ کمار کو قصوروار قرار دے دیا۔ میچ فیس کا 30% جرمانہ، آئندہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کی ہدایت۔ بھارتی کپتان نے پاکستان سے میچ کے اختتام پر متنازع گفتگو کی، پریس کانفرنس میں بھی تنازعات کا ذکر کرنے سے باز نہ آئے۔ پاکستان کی شکایت پر ICC نے ایکشن لے لیا، میچ ریفری رچی رچرڈسن نے PCB کا موقف تسلیم کیا۔ ایشیا کپ سپر 4 کے سپر میچ کا سپر اوور میں فیصلہ، بھارت کے خلاف بھرپور فائٹ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد شری لنکا کو شکست۔ آئی لینڈرز نے سپر اوور میں 3 رنز کا ہدف دیا، بھارت نے ایک ہی گیند پر حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے بھارت نے 202 رنز بنائے، لنکن ٹیم بھی 202 رنز ہی بنا سکی۔ پیتھم نسانکا نے ایشیا کپ کی پہلی سنچری سکور کی۔ اور اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اور ساڈیو مانے کا ایک گول، سعودی پرو لیگ میں النصر نے الاتحاد کو 2-0 سے ہرا دیا۔ جرمن لیگ میں بائرن میونخ بریمن کے خلاف 4-0 سے کامیاب، ہیری کین نے 2 بار گیند جال میں پہنچا کر گولز کی تیز ترین سنچری مکمل کی۔